الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلی آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ. میں معصوم نعت خواں محمد اویس الدین صدیقی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعتیہ اشعار سے محفل کو محظوظ فرمائیں. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم منور ہے وہی والی کل ہے، مخدوم منور ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، وشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے.
اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل مدثر یاسین کا بطہا، مزمل مدثر یاسین کا بطہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی جو لخبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ السلام علیکم۔ میں ایک نام بھول گیا جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، صدر انجمن ترقی اردو و صدر محبان اردو عالی جناب ڈاکٹر رفیق سوداگر صاحب بھی اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں اور تبصرہ نگار بھی ہیں۔ معصوم نعت خواہ نے بڑے پیارے انداز میں نعت شریف پیش فرمائی۔ عالی جناب الحاج عبد الکریم صاحب شاہبادی مجموعہ کلام کی نعت میں لکھتے ہیں، میرے سرکار کی مجھ پر نظر ہے، میرے سرکار کی مجھ پر نظر ہے، اسی لیے میری زندگی پرسکون بسر ہے، عنایت کرم آپ کی چاہ کا ہے، شرک بدعت کا نہیں مجھ پہ اثر ہے، تقویٰ پرہیزگاری عطائے رسول ہے، میری نگاہوں میں ہمیشہ آپ کی ڈگر ہے، خضر میری خوش نصیبی بلا لیں گے پھر، میں چاہوں گا آپ حضرات آمین کہیں کہ خضر میری خوش نصیبی بلا لیں گے پھر، میری نیکی بدی کی آقا کو خوب خبر ہے۔ صاحب خانہ کے پاس بھی ایک نعت خواہ موجود ہے، معصوم نعت خواہ میری مراد محمد سیف الدین شاہبادی جو نبیرہ پوترے ہیں الحاج عبد الکریم صاحب کے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نعت کے چند اشعار سے محفوظ فرمائیں۔ محمد سیف الدین شاہبادی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بڑے سب ملنے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے تماشا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جسم تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جسم تصویر طیبہ نہیں ہے، لامکا تک ہے تیرے رسائی، گیت گاتے ہیں سارے خدائی، لامکا تک ہے تیرے رسائی،
سائیں گیت گاتی ہے سارے خدائیں وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے دشمن مصطفیٰ سے کہہ دو خیر چاہے تو ہمیں سے نہ الجھے دشمن مصطفیٰ سے کہہ دو خیر چاہے تو ہمیں سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو ہجر اسود کو چوما نہیں ہے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو ہجر اسود کو چوما نہیں ہے اے میری موت رک جا بھی تو اے میری موت رک جا ابھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی اے میری موت رک جا بھی تو پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی اپنے آنکھوں سے آقا کا روزہ اپنے آنکھوں سے آقا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے اپنے آنکھوں سے آقا کا روزہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے السلام علیکم محترم حاضرین اکرام اجلاس کا اہم مولانا کے ہاتھ سے اجرا کرا کے مبارکبادی کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں کتاب مجموعہ کلام خضر کی رسم اجرا ہونے جا رہی ہے میں صدر اجلاس عالی جناب الحاج لائق حسین صاحب بدل صدر تنظیم المسلمین یادگیر اور حضرت مولانا محمد صدر اللہ صاحب نوری سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں اس کتاب کی رسم اجرا فرمائیں باقی تمام حضرات بھی اگر کھڑے ہوں تو منظر اچھا رہے گا الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عالی جناب الحاج عبدالکریم صاحب شاہآبادی کا یہ دوسرا مجموعہ کلام ہے. پچھلے مجموعے میں اقوال زرین وغیرہ جمع فرمائے گئے تھے. اس دفعہ مجموعہ کلام جس میں حمد، نعت، منقبت، غزل، رباعی وغیرہ کو جمع کیا گیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب الحاج عبدالکریم صاحب کو کہ شہر سخن نواز یادگیر میں آپ نے اپنی 2 کتابیں منظر عام پر لائی. شہر سخن نواز یادگیر علم و ادب کا گہوارہ ہے. تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یادگیر میں صابر شاہآبادی، فضل افضل، ڈاکٹر رفیق سوداگر جیسے کوہنا مشق کتاب کی رسم اجرا کا خوشگوار فریضہ انجام کو پہنچا. میں پھر ایک بار تمام حضرات کی طرف سے اور میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد کچھ احباب گلپوشی کا ارادہ رکھتے ہیں. صدر محترم بھی آپ کی شال پوشی اور گلپوشی کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. صاحب کتاب کی شال پوشی اور گلپوشی ہوگی. میں سب سے پہلے صدر محترم الحاج لائق حسین صاحب بدل صدر تنظیم المسلمین سے گزارش کروں گا کہ وہ الحاج محمد عبدالکریم صاحب شاہآبادی کی شال پوشی اور گلپوشی فرمائیں. اسی کے ساتھ صدر ترقی اردو ہند و صدر محبان اردو یادگیر عالی جناب ڈاکٹر رفیق سوداگر صاحب الحاج عبدالکریم صاحب کی شال پوشی اور گلپوشی فرمائیں گے. الحاج محمد عبدالباری صاحب شرینی فروش شاہآباد حاجی عبدالکریم صاحب کی شال پوشی اور گلپوشی فرما رہے ہیں. جناب محمد امین الدین صاحب شاہآبادی جو شاہآباد سے تشریف لائے ہیں وہ صاحب کتاب محمد عبدالکریم صاحب شاہآبادی شال پوشی اور گلپوشی کر رہے ہیں. الحاج محمد عبدالکریم صاحب کے سمدھی صاحب ہیں جو سیڈم سے تشریف لائے ہیں.
محمد طاہر الدین صاحب، جو طاہر صاحب سوداگر جو سیڈم سے تشریف لائے ہیں، وہ شال پوشی گلپوشی کیے ہیں. اور اب صدر معلم عالی جناب محمد عبد الحادی صاحب شال پوشی و گلپوشی کر رہے ہیں. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، شہر سخن نواز یادگیر میں جناب جیلانی شاہد صاحب مرحوم، جناب صابر فخر الدین صاحب مرحوم اور جناب فضل افضل صاحب مرحوم جیسے کوہنا مشق شعراء گزرے ہیں، جن کے مجموعہ کلام پر آ چکے ہیں. اور اسی صف میں ڈاکٹر رفیق سوداگر صاحب بھی ہیں، جن کے تقریباً 4 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں غزلیں، نظمیں اور دوہے ہیں. نثری ادب میں الحاج عبد الکریم صاحب شہبازی کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ میرے والد محترم الحاج فقیر محمد صاحب نقش بندی اور خادری نے 7 کتابوں کی تشکیل دی، 7 کتابیں مرتب کی، جس میں عقائد پر اور مسائل پر کتابیں ہیں، وہ بھی دستیاب ہیں. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے شعراء کی افسر و نگار صاحبان کی کتابیں خریدیں، اخبارات، اردو اخبارات اپنے گھروں اور دفتروں میں منگائیں. کہ آج کا اجلاس بھی اردو کی ترقی و ترویج کی ہی ایک کڑی ہے، جس میں یہ بتانا ناگزیر ہے کہ ہمارے صدر صاحب، میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اردو مدارس کا تنظیم المسلمین و بیت المال یادگیر کی جانب سے خصوصی خیال کیا جائے، خصوصی توجہ دی جائے کہ اردو اسکولوں کا پچھڑا پن انگریزی میڈیم میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. انجمن ترقی اردو ہند کی جانب سے جگہ جگہ مدارس میں ہم پروگرام کرتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے اور ہمارا اسکول کینسل ہو کر انگلش میڈیم میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ کیجیے. میں تمام حضرات سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے اردو کتابیں خریدیں، اردو اخبارات خریدیں، اردو اخبارات میں اشتہارات دیں تاکہ اردو اخبار زندہ رہے اور چل سکے. آج کے اس دور میں اردو کا کام کرنا، اردو کا اخبار چلانا، اردو کے رسالے چلانا فرحات کی طرح جوئے شیر لانا ہے. میں بلا تاخیر حضرت مولانا محمد صدر اللہ صاحب نوری سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مبارکبادی کے ساتھ اظہار خیال فرمائے. میں مولانا صدر اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں. صاحب کتاب حاجی عقیدی صاحب شال پوشی اور گلپوشی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ صاحب خانہ نے صدر اجلاس اور مہمانان خصوصی کی گلپوشی کا بھی اہتمام کیا ہے. میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور گلپوشی فرمائے. وقت کی تنگی کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے پاس ابھی 2 مبصرہ نگار عالی جناب قاضی محمد امتیاز الدین صاحب صدیقی اور ڈاکٹر رفیق سوداگر صاحب رہ گئے ہیں. گلپوشی کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے تبصرے پیش کریں گے. اسی کے ساتھ نماز 2 بجے باجماعت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد تلاوت تعلیمات اس اجلاس کا اختتام ہونے آئے گا. میں جناب محمد معراج شہبازی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صاحب کتاب الحاج محمد عبد الکریم صاحب شہبازی ان کے والد محترم کی گلپوشی فرمائیں. اسی کے ساتھ صدر اجلاس الحاج طاہر حسین صاحب بغل صدر تنظیم المسلمین بیت المال یادگیر کی گلپوشی محمد معراج صاحب شہبازی فرمائیں گے. اور مہمان خصوصی الحاج وحید صاحب نائب صدر تنظیم المسلمین اور بیت المال کی گلپوشی محمد سراج صاحب شہبازی خصوصی اور تبصرہ نگار خاطی محمد امتیاز الدین صاحب صدیقی کی گلپوشی محمد عرفان صاحب شہبازی فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خاطی محمد امتیاز الدین صاحب صدیقی کی گلپوشی فرمائیں. رفیق سوداگر صدر انجمن ترقی ہند اور انجمن اردو کی گلپوشی جناب رضوان صاحب شہبازی.
فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی گلگوشی فرمائیں. اسی طرح سے جناب شیخ ظہیر الدین صاحب کی گلگوشی محمد معراج صاحب شاہبادی کریں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلگوشی کریں. اور حضرت مولانا رمضان کے ساتھ حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب کی گلگوشی جناب سراج صاحب شاہبادی حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب کی گلگوشی فرمائیں. صدر مسجد شاہ مرزا عالی جناب منظور الحسن صاحب اور جامی بھائی کی گلگوشی عرفان صاحب شاہبادی فرمائیں. صدر جلسہ علی جناب الحاج لائق حسین صاحب بدل، صدر تنظیم المسلمین و بیت المال، دائس پر رونق افروز جمی مہمانان خصوصی، حاضرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو برادران محترم، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ سبھی احباب کی جانب سے علی جناب الحاج عبدالکریم صاحب شاہبادی کو مجمع کلام کی رسم اجرا کے اس پرمسرت موقع پر پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی عمر میں، جس عمر میں ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ آرام کرے، اپنی ماباقی زندگی گھر میں گزارے، مگر یہ عبدالکریم صاحب کی شخصیت ہے کہ پیرانہ سالی کے باوجود بھی یہ آپ کا دوسرا مجمع کلام ہے جو شائع ہو کر منظر عام پر آیا ہے. تو جہاں اس کتاب میں ہمیں مختلف مضامین نظر آتے ہیں جن میں آیات ربانی کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت مقدس موجود ہے، اور اس کے علاوہ رباعیات ہیں، غزل ہے، عورت اور جہیز ہے، اونٹ کی اہمیت، عید میلاد منانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں، فضول خرچی، پرہیز فجر اور اشراق کا دائمی نظام الاوقات جو صبح قیامت تک کے لیے نافذ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہے. تو محترم حاضرین اکرام، جہاں حضرت علامہ مولانا محمد صدر الہدیٰ صاحب نے اردو کے تعلق سے اپنی تڑپ کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ اردو کا آج کیا حال ہے، تو جیسا کہ یہ دشمنوں کی سازش رہی ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، جب کسی قوم کو ذلیل و رسوا کرنا ہے تو اس کو اس کے لٹریچر سے دور کر دیا جاتا ہے. اگر ہم تاریخ کو اٹھائیں تو یورپ میں ایک ملک اسپین ہمارے درمیان میں موجود ہے. اسپین میں جہاں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک پر 800 سال سے زائد حکومت کی، 800 سال سے اس سرزمین میں اذان کی آوازیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوا کرتا تھا. تو جب مخالفین نے یہ دیکھا، دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ اس جذبے کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو شکست اگر دینا ہے تو ان سے ان کے لٹریچر کو دور کر دیا جائے، تو وہاں پر انگریزوں نے، یورپینز نے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ عربی لٹریچر ختم کر دیا، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر دیا. تو مسلمان وہاں پر ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور آج اسپین کی سرزمین میں ہزاروں کی تعداد میں مساجد موجود رہنے کے باوجود بھی کسی مسجد سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوتی. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے کہ آج ہم ہندوستان میں بھی آج ہماری وہی حالت ہے. آج ہم اگر ایک 70 سال کا پہلے کا زمانہ دیکھیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص فارسی بولا کرتا تھا، فارسی زبان میں مہارت رکھتا تھا، پھر فارسی کو ختم کر دیا گیا، ہندوستان سے مسلمانوں کی عظمت اور شان کو ختم کر دی گئی، اور آج فرقہ پرست قوتیں اردو کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور مولانا موصوف نے جیسا فرمایا کہ آج تمام مذہبی لٹریچر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ، سیرت محدثہ، ہمارے اسلاف کی تاریخیں اگر کسی زبان میں زیادہ تعداد میں موجود ہے تو وہ اردو زبان میں موجود ہے، اور یہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ آج ہم اردو سے دور ہو رہے ہیں۔ اردو پڑھانا، اردو پڑھنا آج ہم مایوب سمجھے ہیں، ایسا تصور ہمارا ہو چکا ہے کہ یہ اردو پڑھنا سوسائٹی میں، معاشرے میں ہماری عزت کو، ہمارے مقام کو ختم کرے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ اردو کی کیا اہمیت ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال ہمارے سامنے موجود ہے، جنہوں نے انگریز برٹش حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا تھا، وہ اردو کے تعلیم یافتہ تھے، فارسی کے ماہر تھے، اور بھی کئی مثالیں ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تو وقت کی تنگی کی بنا پر، کمی کی وجہ سے میں ایک واقعہ مختصر انداز میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا، اس وجہ سے کہ محترم الحاج عبد الکریم صاحب شہبادی کی اس کتاب میں نعت شریف بھی موجود ہے۔ نعت شریف کا اس میں آپ محترم عبد الکریم صاحب نے نعت پاک لکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو یہ سرزمین دکن کو یہ اعزاز، یہ امتیاز حاصل ہے کہ اردو زبان میں سب سے پہلی جو نعت شریف لکھی گئی وہ ہماری ریاست یعنی ریاست کرناٹک میں، جب اس سرزمین پر بہمنی دور تھا، بہمنی حکومت یہاں پر کیا کرتے تھے، تو سن 1362 میں شہر بیدر میں ایک بڑے عالم دین تھے جن کا نام تاریخ میں ملا فخر الدین نظامی کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے زبان اردو میں سب سے پہلے نعت لکھنے کا شرف و امتیاز ملا فخر الدین نظامی بیدری کو حاصل ہوا، اور یہ بہمنی دور حکومت تھا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو پھر کسی اور جگہ پر اردو میں نعت شریف کسی اور نے نہیں لکھی، پھر یہ شرف و امتیاز اگر دوبارہ کسی کو حاصل ہوا تو ہماری ہی ریاست کا ایک شہر بیجاپور موجود ہے، جہاں پر ملا وجی نامی شاعر نے نعت شریف لکھی، ملا نصرتی نامی شاعر نے نعت شریف لکھی۔ تو آج جو کہا جاتا ہے کہ شمال کی اردو بہتر ہے، پاکستان کی اردو بہتر ہے، مگر اردو کا جو سب سے زیادہ خزانہ موجود ہے تو وہ ہماری اپنی ریاست میں موجود ہے۔ نعت شریف کے تعلق سے دیکھیں تو ہمیں یہ شرف و امتیاز حاصل ہو رہا ہے۔ نشر کے تعلق سے یعنی مضامین کے تعلق سے ہم دیکھیں تو حضرت خواجہ دکن شہباز بلند پرواز حضرت خواجہ بندہ نواز گیشو دراز رحمت اللہ علیہ نے 105 سے زائد کتابیں آپ نے تخلیق فرمائی، اور وہ آپ گلبرگہ شہر میں آپ آرام فرما ہیں۔ تو برادران محترم، تو کہنے کا منشا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا لٹریچر مالا مال ہے، مگر آج ہم اپنی نادانی کی بنا پر ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو محترم عبد الکریم صاحب شہبادی قابل مبارکباد ہیں کہ اپنی اس کتاب میں حمد، نعت، ربائی، غزل، رباعیات تمام چیزوں کو شامل کیا ہے۔ تو نعت شریف کی اہمیت، اس کی افادیت کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر ملک ایران میں ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں جنہیں آپ اور ہم حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سے جن کا نام ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ فارسی کے بہت بڑے بلند پایا شاعر تھے۔ جب آپ نے نعت لکھی اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس نعت کو ایران میں پیش نہیں کروں گا، نہیں پڑھوں گا، بلکہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اس نعت شریف کو پڑھوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے داد حاصل کروں گا، تو یہ خیال آنے کے بعد آپ ایران سے عرب کی جانب نکل پڑے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ کے گورنر کے خواب میں آئے اور یہ حکم دیے کہ ایران سے میرا ایک عاشق
आ रहा है अब्दुल रहमान जामी, उसे मदीना की सरहद में आने ना दिया जाए, उसे बॉर्डर क्रॉस करने ना दिया जाए। तो गवर्नर बॉर्डर पर निगरानी कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुलिये के मुताबिक अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। तो हजरत अब्दुल रहमान अब ये कोशिश करते हैं कि एक भेड़ बकरियों का रेवड़ मदीना मुनव्वरा में जा रहा है और आप भी घुटने के बल चलते हुए मदीना में दाखिल होने की कोशिश किए। फिर ख्वाब में हुक्म हुआ गवर्नर को कि अब्दुल रहमान जामी भेड़ बकरियों के रेवड़ के जरिए से मदीना में आ रहा है, उसे रोक दिया जाए। फिर पकड़ लिया गया, बाहर कर दिया गया। तीसरी मर्तबा आपने यह कोशिश की कि एक ताबूत तैयार किया और उस ताबूत में बैठकर मदीना में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, इस मर्तबा भी रोक दिया गया। तो हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो खितार रोने लगे और अपनी बदकिस्मती पर अफसोस करने लगे। तो इस मर्तबा गवर्नर को हुक्म हुआ कि अब्दुल रहमान को सरहद पार करने की इजाजत दे दी जाए। तो हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अपनी नाते शरीफ पेश की। तो गैब से सदाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाद दे रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुकद्दस यानी आपका मुबारक व मुकद्दस हाथ मज़ार पाक से बाहर आया। हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह दस्ते मुकद्दस को बोसा देते हुए आप हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमाए, पर्दा फरमाए। तो ये नाते शरीफ लिखना पढ़ना ये बड़ी ही सादत की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अर्शे बरी पर नाते शरीफ हुजूर की अजमत के गीत गाए, अजमत को बुलंद किया, फरिश्ते नाते पाक को सुन रहे हैं। तो ये नाते शरीफ सुनना और सुनाना ये अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों की सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुकद्दस में हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मिंबर सजाया जाता, मस्जिद नबवी में मिंबर लगाया जाता। एक मिंबर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं, दूसरे मिंबर पर हस्सान बिन साबित रौनक अफरोज हैं। हुजूर दाद दे रहे हैं, अपनी शाल मुबारक हस्सान बिन साबित को पेश कर रहे हैं। तो बिरादरान मोहतरम, तो ये बड़ी सादत की बात है, नाते शरीफ लिखना और पढ़ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं एक और मर्तबा मौलवी अब्दुल करीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस किताब के ताल्लुक से मैं माजूरत के साथ ये हाजी साहब को ये कहना चाहता हूं कि इस किताब में नजरे सानी नहीं की गई। अगर इस किताब को प्रिंट होने से पहले, शाया होने से पहले अगर एक दफा इसको पढ़ लिया जाता तो जो इमले की गलतियां हैं तो वो दुरुस्त हो सकती थी। जब ये दोबारा इशाअत के लिए पेश की जाए तो मैं ख्वाहिश करता हूं अलहाज अब्दुल करीम साहब से कि वो इस किताब पर नजरे सानी करे और जो इमले की गलतियां हैं उसको दुरुस्त करे। माबाकी अगर हम देखें इस किताब के ताल्लुक से बड़ी ही बेहतरीन और नायाब किताब है और मैं ये उम्मीद रखता हूं अहलियान यादगीर से कि मोहतरम की इस किताब की हिम्मत अफजाई करे। और जैसा कि ये सरजमीन यादगीर को ये शर्फ भी हासिल है कि जैसा कि नाज़िम जलसा बता रहे थे मुख्तलिफ शुरा के नाम, और इसी तरह से हजरत अलहाज फ़कीर मोहम्मद साहब खोत क़िबला अलैहि रहमा की ज़ात मुबारका ने भी इस सरजमीन से कई किताबें लिखी हैं और फ़रोग़ इशाअत सुन्नियत के लिए आपकी कोशिशें बड़ी ही नुमायां है। तो मैं इस मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मरहूम की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और साहिब किताब अलहाज अब्दुल करीम साहब की उम्र में दराजी अता फरमाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खिदमत करने का मौका अता फरमाए। मैं साहिब किताब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा काफ़ी सबसे गुजारिश है कि वो मुख्तसर अपना तबसरा पेश करते हुए नमाज बाजमात की सहूलत फराहम करें। दइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमान खुसूसी हज़रात, तमाम सामाइन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जैसा कि आप जानते हैं आज अलहाज खिदर शाहबदी साहब का दूसरा मजमू कलाम छपकर मंजर आम पर हुआ। यहाँ पर हम सबके हाथों से आज रस्म इजरा अंजाम पाई। मैं सबसे पहले अलहाज अब्दुल करीम शाहबदी साहब को मेरी जानिब से, आप तमाम की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो अपने क़लम को जारी रखेंगे। अदब में उनका नहीं बल्कि यादगीर शहर का, हमारे रियासत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुख्तसर वक्त का लिहाज रखते हुए चंद बातें आपके सामने रखता चलूँ। यादगीर, जैसा कि आप जानते हैं, शहर शुक्र नवाज़ यादगीर को कहा जाता है। इसी ज़मीन से कई नाम और शुरा गुजरे हैं, जहाँ सबसे पहले हिंदुस्तान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े नखाद साकिब साहब शहना गुजरे हैं। उनके बाद साबिर फ़खरुद्दीन साहब, जिनके 7 मजमू कलाम छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे जनाब जिलानी शाहिद साहब मरहूम, उनकी भी 4 मजमू कलाम छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं। जनाब फ़ज़ल अफज़ल साहब मरहूम, उनका एक गज़लों पर मुश्तमिल एक मजमू कलाम दर्द का रिश्ता भी छपकर मंजर आम पर आ चुका है। उसी तरह नाचिस के भी 4 मजमू कलाम छपकर मंजर आम पर आए हैं। इन सब को छोड़कर दीनी किताबों में अलहाज फ़कीर मोहम्मद खोद साहब की भी 7 मजमू कलाम छपकर मंजर आम पर आए हैं। ये हमारे लिए, यादगीर वालों के लिए बायस फ़ख्र की बात है। तो बात मुख्तसर करते हुए, आज का ये प्रोग्राम वाक़ई बहुत कामयाब रहा। मैं तमाम लोगों की तरफ से अब्दुल करीम साहब को मुबारक देते हुए एक मुख्तसर तबसरा है जो इन पर लिखा गया है, मैं आपके गोशे गुजार करता चलूँ। जनाब अलहाज हाजी अब्दुल करीम साहब शाहबादी की ज़ात मौज़िन शहर अहले इल्म और उलमाए कराम के दरमियान मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन हाजी साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। लिहाजा ये मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं आपकी सीरत व किरदार पर कुछ रोशनी डालता चलूँ। आपकी पैदाइश 10 जनवरी सन 1952 शहर गुलबर्गा के एक कस्बे शाहबाद में हुई। आप एक मोजिज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नाम आपके दादी ने हाजी करीम रखा था। बाद में एक मौलवी साहब ने आपका नाम अब्दुल करीम रखा। बचपन की उम्र स्कूल जाने की हुई तो आप इब्तदा कन्नड़ा मीडियम से हुई और 6वीं जमात तक कन्नड़ा ज़बान से तालीम जारी रखा, मगर 7वीं जमात से उर्दू ज़बान को अपनी ज़बान इख्तियार की, जो आपका सबूत है कि आपके उर्दू ज़बान व अदब से बहुत लगाव था। आपने उर्दू से ही SSLC कामयाब की। ज़माने तालिब इल्म से आपने कुछ अशार और गज़लें पर तबा आजमाई की। यही वो लगाव था जिसने आगे चलकर आपको अब्दुल करीम शाहबादी से खिज़र शाहबादी तक बना डाला, जिनकी एक किताब सदाए खिज़र के नाम से सन 2017 में छप चुकी है, जो गज़लों का बेहतरीन गुलदस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फिर खिज़र शाहबादी का एक और नतीजा फ़िक्र मजमे कलाम खिज़र के नाम से आपके हाथों में मौजूद है, जिसमें खिज़र शाहबादी साहब ने ज़िंदगी के हर रंगो बू, अपने तजुर्बात, नज़र व फ़िक्र और अपने ख़यालात को सफ़ात खिरतास पर अशार की रोशनी में आइडियल दिया है, जो आपके इल्म, काबिलियत, दीनी मालूमात, आपके किरदार, बुलंद ख़यालात, अल्लाह और आपके रसूल से मोहब्बत, जज्बा खिदमत व खल्क़ के नुमायाँ आज हमको देखने को मिलती हैं। खिज़र शाहबादी साहब एक शायर ही नहीं बल्कि एक अच्छे मज़बून निगार भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, जिनके कुछ मज़ामीन ये हैं: औरत और जहेज़, ऊँट की अहमियत, ईद मिलाद मनाना, कुरान और हदीस की रोशनी में ईद मिलाद क्यों मनाना, फजूल खर्ची से परहेज़, फजर और इश्तराक का दायमी निज़ाम, मुलाक़ात, जो अदद 9 पर अहमियत है, जो ता क़यामत तक शहर यादगीर वालों के लिए ये हमें काम आने वाला है। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। जो अगर मुझे से आगे बढ़ना चाहते हैं वो सहूलत है। मैं आज़म मौलाना मोहम्मद से गुजारिश करता हूँ कि वो इमामत फरमाए। आखिरी 2 अल्फाज सदारत के मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जनाब सदर मोहतरम से कि अपनी मुबारकबादी भी पेश करते चले ताकि लोग आए तो
قریب لے ٹائم کافی ہو چکا ہے. میں الحاج عبدالکریم صاحب شہبازی کو دل کی گہرائیوں سے اور یادگیر کے تمام عوام سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو آگے بھی لکھنے کی اور اس سے اچھے مضامین لکھ کر یادگیر کے اردو کے تحت اور اپنے مجموعہ کلام لکھ کر یادگیر کے اور تمام مسلمانوں کے دل جیتیں گے بول کر میں خواہش کرتا ہوں. اور ٹائم کافی ہو چکا ہے, نماز کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. جو وضو نہیں کرے ہیں وضو کر کر جو ہے نا نماز کے لیے آئیے. اللہ حافظ.